وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب وقال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقال الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة وخضرة وأن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز و مکرم حضرات ذمہ داران، عزیز بھائیوں، بزرگوں، پیارے نوجوانوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤں بہنوں، اس وقت ہم لوگ دو اہم عناوین پر جمع ہیں۔ سب سے پہلا عنوان جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے تحفظ شریعت۔ تحفظ شریعت، شریعت کہتے ہیں اللہ کا وہ دین جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا کیا۔ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کی دعوت کی تکمیل کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا انا الاول وانا الآخر، جیسے اللہ انا الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، اللہ کی ذات سے پہلے کوئی مبتدا نہیں، اللہ کی ذات کے بعد کوئی منتہا نہیں، اللہ بلا مبتدا کا ابتدا ہے، اللہ بلا انتہا کا منتہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی نبوت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آپ نبی اول ہیں باعتبار وجود کے، آپ نبی آخر ہیں باعتبار ظہور کے۔ آپ علیہ السلام انا نبی الاولین، یہ آپ کا کہنا تمام نبیوں سے پہلے نبی ہونے کے اعتبار سے انا نبی الآخرین، گویا آخر میں آنے والوں کے لیے بھی سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور آپ علیہ السلام نے جو کچھ تعلیمات ہمیں عطا کیے، یہ تعلیمات تکمیلات والی تعلیمات ہیں۔ توجہ سے اس بات کو سمجھنا، تمام نبیوں نے ایمانیات کی دعوت دی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی تکمیل فرمائی۔ تمام نبیوں نے عبادت کی دعوت دی، لیکن نبی علیہ السلام نے عبادات کی تکمیل فرمائی۔ تمام نبیوں نے معاملات کے بارے میں فرمایا، لیکن نبی علیہ السلام نے معاملات کو تکمیل فرمایا۔ تمام نبیوں نے معاشرے کی تعلیم دی، لیکن نبی علیہ السلام نے معاشرے کو مکمل کیا۔ تمام نبیوں نے اخلاقیات کے بارے میں بتایا، لیکن نبی علیہ السلام نے تمام اخلاقیات کی تعلیم فرمائی اور تکمیل فرمائی۔ چنانچہ اللہ اس کی شہادت دیتے ہوئے یوں عرض کرتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، تمہارے دین کے تمام شعبے مکمل ہو چکے ہیں، نہ ایمانیات کا کوئی جز باقی رہا، نہ عبادات کا کوئی جز باقی رہا، نہ معاملات کا کوئی جز باقی رہا، نہ معاشرے کا کوئی جز باقی رہا، نہ اخلاقیات کا کوئی ذرہ باقی رہا۔ سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرما دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیجئے۔ بلکہ مسئلہ تو یہی ہے، تلاوت کے وقت اگر اذان ہو، تلاوت بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذکر کے وقت اگر اذان ہو، ذکر بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز کے وقت اگر اذان ہو، نماز بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ دین کی باتیں جب چلے تب اذان ہو، دین کی باتیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سمجھدار لوگ بہت کم ہیں، اس لیے اذان کا جواب دے لیں گے، پھر انشاءاللہ بات شروع کریں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام تمام شعبوں کی تکمیلات کے لیے تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام وہ تمام باتوں کو سکھانے ہی کے لیے تشریف لائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، بعثت معلما، میں تمہارے درمیان معلم بن کر آیا ہوں، میں تمہارے درمیان سکھانے والا بن کر آیا ہوں، تاکہ میں تمہیں وہ تمام باتیں سکھاؤں جو تمام باتیں حضرات انبیاء نے اپنے امت کو سکھائیں، اور اس سے بھی بالاتر انبیاء علیہ السلام نے جن جن شعبوں کو تشنا چھوڑا ہے، ان تمام شعبوں کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ فرمایا، انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، جس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد کو چھوٹی موٹی ہر بات سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اور اسے ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے، فرمایا اسی طرح ہر چھوٹی بات کو سکھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن میرے بھائیوں، تحفظ شریعت یہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا تا قیامت۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ جل جلالہ اما نوالہ
کا ارشاد ہے لوگ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے. وہ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور یہ دین ہے، اللہ کا نور قرآن ہے، اللہ کا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ کا نور اللہ کے رسول کی شریعت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ سب کے سب اللہ کا نور ہے. اس نور کو لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے. یہ قیامت تک ایسے لوگ ابو جہل کی نسل، ابو لہب کی نسل، فرعون کی نسل، حامان کی نسل، شداد کی نسل اور نمرود کی نسل، یہ تمام نسلیں تا قیامت رہیں گی. اور وہ تمام کا کام کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ اپنے افواہ کہا، ہم بھی اردو میں افواہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں افواہوں کی طرف توجہ نہ دینا، افواہوں کی طرف توجہ نہ دینا، افواہوں کی طرف توجہ نہ دینا. افواہیں کوئی چیز نہیں ہوتی. افواہ کسے کہتے ہیں؟ زبان سے نکلنے والی باتیں، زبان سے نکلنے والی باتیں، ایسی باتیں جن باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ایسی باتیں جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسی باتیں جن باتوں کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، ایسی باتیں جن باتوں کی کوئی ذرہ برابر بھی حقانیت نہیں ہوتی، اسے افواہ کہتے ہیں. کہا کہ یہ افواہ کے ذریعے سے میں اشارے میں کہتا ہوا جاؤں گا، آپ سمجھتے چلنا. للعاقل تکفیہ الاشارہ وللجاہل لا تکفی الف عبارہ. میں ان تمام الفاظ کو استعمال کیے بغیر جن الفاظ سے الرجی پیدا ہوتی ہے، جن الفاظ سے ریاکشن پیدا ہوتا ہے، جن الفاظ سے ہم آگے چل کر بہت سارے باتوں میں پریشان کیے جانے والے ہوں گے، ان تمام الفاظ کو اشارے میں بتاتا جاؤں گا. اشارہ سمجھتے چلو، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھ لینا. افواہیں ہیں، وہ افواہوں کے ذریعے سے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے. اب نور کیا ہے؟ میں ذرا آپ حضرات کو کہتا چلوں، نور اللہ کا کلام ہے. اللہ کو کلام کو بجھانے کی لوگوں نے کوشش کی. نور حدیث نبویہ ہے، حدیث نبویہ کو بجھانے کی کوشش کی. ان تمام کیسے کیا تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کی جانب میں جانا نہیں چاہتا. وقت کا دامن بہت تنگ ہے، بہت تنگ دامنی میں آپ کو بڑی وسیع باتیں کہنا ضروری ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ جب نور کو بجھانے کی کوشش کیے تو نور کو بجھا نہ سکے تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ نورانی کو بجھانے کی کوشش کریں گے. نور اسلام ہے، نورانی مسلمان ہے، نور قرآن ہے، نورانی حافظ ہے، نور شریعت ہے، نورانی عالم ہے، نور یہ تمام شریعت ہے، دین ہے، نورانی دیندار ہے. جب نور کو بجھانے کی انہوں نے کوشش کی، اللہ نے فرما دیا، اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے بتا دیا. کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ہم تمام ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے. ذکر قرآن بھی ہم نے نازل کیا، ذکر حدیث بھی ہم نے نازل کیا، ذکر شریعت بھی ہم نے نازل کیا، تمام اذکار کو ہم نے نازل کیا. جب ہم نے نازل کیا، فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کو بھی ہم نے نازل کیا، ذاکر کو بھی ہم نے توفیق عطا فرمائی. قرآن پڑھنے والا جیسے بھائی قرآن پڑھنے والا رہے گا تبھی تو قرآن رہے گا، شریعت پر عمل کرنے والا رہے گا تبھی تو شریعت رہے گی. اگر قرآن پاک حفظ کرائی جائے تبھی تو قرآن پاک باقی رہے گا. اس طرح ہر چیز کو اللہ نے ایک کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ نے افتاء کو مفتی کے ساتھ جوڑا، اللہ نے قرات کو قاری کے ساتھ جوڑا، اللہ نے علم کو عالم کے ساتھ جوڑا، اللہ نے شریعت کو فقہاء کے ساتھ جوڑا. جس طریقے سے اللہ نے جوڑ رکھا ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جہاں پر ہم شریعت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو وہاں شریعت والوں کی بھی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. کوئی بھی اس پر آنچ نہیں لا سکتا. لیکن میرے بھائیوں، لوگ بجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، پھونک
مارتے رہیں گے. اگر کوئی سورج کو پھونک مارے سورج کی روشنی بجھ جائے, اگر کوئی چاند کو پھونک مارے چاند کی روشنی بجھ جائے. ارے بھئی اگر کوئی پھونک مارتا ہے, پھونک مارنے سے کیا وہ روشنی ختم ہو جائے گی؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ, اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یابا, اللہ فرماتے نہیں, ہو نہیں سکتا. واللہ متم نوری, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, محافظ تو اللہ ہے. جب ابرہہ آیا, جیسے بہت سارے ابرہہ کی نسلیں پیدا ہو گئی, ابرہہ بھی آیا تھا, تو وہ ابرہہ نے کیا کیا؟ جس وقت کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا, ابرہہ آیا تو عبد المطلب نے ایک ہی جملہ کہا کہ بھائی میں آیا ہوں تمہارے پاس میرے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ابرہہ حیرت سے دیکھا کہ آپ اپنے اونٹوں سے بات کرنے کے لیے آئے, اپنے اونٹوں کے بارے میں کہا ہاں, اور کچھ کہنا نہیں ہے, کہا نہیں. کعبۃ اللہ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے, کہا نہیں. کیوں؟ کہا کعبہ اللہ کا ہے, کعبہ اللہ کا ہے, اور اللہ کا کعبہ اللہ بچائے گا. اسی طرح جو کچھ ایصال ثواب کے لیے دیے جاتے ہیں وہ سب اللہ کے ہیں, اور اللہ کے جو بھی ہیں اس کا محافظ اللہ ہے. اور لیکن ہم کون ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھئی ہم لوگ ادب کے ساتھ ان تمام شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں. نماز میں اسی لیے کہا کرتا ہوں, ارے بھئی تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہم پوچھتے ہیں شریعت کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنی جگہ دی, قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنی جگہ دی, سنت کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنی جگہ دی. اس لیے نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. دیں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی شریعت کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. ہم اس وقت شریعت کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا, سنتیں باہر ہیں, شریعت باہر ہے, قرآن باہر ہے, حدیث باہر ہے, تمام طرح کی ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے باہر ہیں. ہم نے گھر میں اپنے منمانی کو چلایا, ربمانی کو نہیں چلایا. نیت کرو انشاءاللہ جس دن زندگی میں شریعت آ جائے گی پھر اللہ کی مددیں قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہے گی. اسی لیے 24 تاریخ کو یہ تمام احساسات کو بیدار کرنے کے لیے جوڑا گیا ہے. 24 کو مردوں کو اور انشاءاللہ 20 کو تمام خواتین جوڑے جائیں گی. اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. اے اللہ تمام تیرے دکھے ہوئے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے حالات کو حل فرما, ہمارے مسائل کو حل فرما, خیر کا معاملہ فرما, شر سے حفاظت فرما, شرور سے حفاظت فرما, شریر سے حفاظت فرما. یا اللہ تو ہی ہر ایک کا والی ہے, مددگار ہے, مالک ہے. اے پروردگار تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. تمام تر چیزیں جس سے تیرے حبیب نے, علماء نے, اتقیاء نے, اس زمانے کے ہمارے رہبروں نے پناہ مانگی ہے, ان سب سے ہمیں پناہ نصیب فرما. جو بھی خیر یا اللہ ان تمام بزرگوں نے مانگی ہے وہ تمام ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہونے والے ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. 20 تاریخ کو ہونے والے خواتین کے اجتماع کو چوک در چوک جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. 24 تاریخ کو مردوں کو چوک در چوک جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری محنتوں کو, ہمارے ارادوں کو, ہمارے عزائم کو, ہمارے جذبات کو, ہمارے خیالات کو, معافی ذہن کو یا اللہ تمام امت کے یا اللہ ذہنوں میں اتار دے, تم جذبات میں اتار دے, خیال میں اتار دے. اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.